وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا، جو سرمایہ دار ہیں ان لوگوں کا تو خیال رکھا گیا اور غریبوں کو صرف تسلی دی گئی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو بلایا۔ کچھ اور فگرز بھی ہیں جن کے لیے میں مرتضیٰ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس پر بریف کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر شاہ صاحب نے آپ کو تمام جو براڈ بیس باتیں ہیں ان کے حوالے سے بات کر لی ہے۔ میں کچھ اور چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت تبدیلی کے نام پر آئی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو تبدیلی لا کر دکھائیں گے۔ پچھلے 2 سالوں میں تبدیلی تو پاکستان میں آئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ تبدیلی تباہی کی شکل میں آئی ہے، اور ہر چیز کے اندر اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو مایوس کیا ہے، اپنی پالیسیز، اپنے کیے ہوئے وعدوں پر یو ٹرن لیا ہے، اور اس طریقے سے مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کو یاد دلانا چاہوں گا، جب تحریک انصاف نے پچھلے سال اپنا بجٹ دیا تھا تو انہوں نے ٹیکس محصولات کا جو ٹارگٹ تھا وہ 5.5 کھرب روپے رکھا تھا، 5.5 ٹریلین روپیز رکھا تھا۔ کووڈ، جیسے ناصر شاہ صاحب نے فرمایا، وہ تو 26 فروری کو پہلا کیس آیا، 8 ماہ تو اس فائنینشل ایئر کے گزر چکے تھے۔ اس حکومت کی غیر مستحکم اور انکنسسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے یہ اپنے ایف بی آر کے ٹیکس ٹارگٹس کو کلیکٹ نہیں کر پائے، اس کو اچیو نہیں کر پائے، یہاں تک کہ انہوں نے 5.5 کھرب روپے کا ٹارگٹ خود چینج کیا، اور چینج کر کے اس کو 3.9 کھرب روپے پہ لے آئے، جو اچیو ابھی بھی تک نہیں کر پائے۔ یعنی کہ وعدہ کچھ کیا ریلیف کے حوالے سے، ٹیکس ٹارگٹ کچھ رکھا، ٹیکس ٹارگٹ کو 3 بار ریوائز کیا، لیکن ریوائز کرنے کے بعد بھی جو ٹارگٹ تھا اس کو یہ لوگ اچیو نہیں کر پائے۔ اس سال انہوں نے خود اپنی نالائکی اور نااہلی کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس سال انہوں نے اپنا ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ پچھلے سال 5.5 کھرب روپے رکھا تھا، اب کی بار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار، وہ تو ہم اچیو کر نہیں سکتے، تو اب کی بار انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے 4.8 ٹریلین۔ یعنی کہ اس بات کا اعتراف کہ اپنا کیا ہوا وعدہ، اپنا ٹارگٹ یہ اچیو نہیں کر پائے، اس کو میٹ نہیں کر پائے، اور اس بات کا اعتراف کہ ان کو ڈاؤن ورڈ جانا پڑے گا۔ دنیا بھر میں ناصر شاہ صاحب کو بھی پاکستان کی مثال دے رہے تھے کہ مشکل حالات میں بھی ماضی میں ہمیشہ حکومتوں نے اپنے ٹیکس ٹارگٹس کو کم و بیش اچیو کیا، اور اگلے سال کا ٹارگٹ پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر کیا۔ یہ ماشاءاللہ پہلی اہل ترین حکومت ہے یا نااہل ترین حکومت ہے جس نے اپنا پچھلے سال کا رکھا ہوا ٹارگٹ کو خود کم کر دیا کہ نہیں جی، ہماری ہمت نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری صلاحیت نہیں ہے ٹیکس کی محصولات کو، حجم کو بڑھانے کی۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، ناصر شاہ صاحب نے بتایا آپ کو کہ 234 ارب روپے این ایف سی کی مد میں صوبہ سندھ کو ابھی تک وفاقی حکومت نے نہیں دیے۔ یہ بڑا اہم ہے، چونکہ ساری صوبائی حکومتیں، ان کا 80 سے 85% جو بجٹ ہے وہ این ایف سی کے تھرو ان کو ملتا ہے، باقی وہ خود اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تھرو یا اپنی ریونیو اتھارٹیز کے تھرو کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن تقریباً 80% جو ہے آپ کو وفاق سے ملتا ہے۔ اگر وفاق 234 ارب روپے
سندھ کو نہیں دیتا تو آپ مجھے بتائیے ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کر پائیں گے؟ ہم لوگوں کی تنخواہیں پینشن کیسے دے پائیں گے؟ لوگوں کی ہسپتالوں کو کیسے بہتر بنا پائیں گے؟ لوگوں کو کیسے اس مشکل وقت میں ریلیف دے پائیں گے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے کہ بار بار سوال پوچھتے ہیں ان کے ترجمان آ کے صوبائی حکومتوں سے. جو صوبہ سوال آپ سے پوچھا اس کا جواب تو دیجئے کہ 234 ارب روپے اگر آپ اپنے بجٹ کے جو آپ نے خود مختص کیا تھا, آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا, آئین پاکستان مجھے وعدہ کرتا ہے, اگر آپ مجھے وہ پیسے نہیں دو گے تو میں اپنا کام کیسے پورا کر پاؤں گا؟ اور جب وہ پیسے نہیں ملتے تو نیچرلی ڈیولپمنٹ سکیمز اثر انداز ہوتی ہیں, منفی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. تیسری چیز, پاکستان, ساری دنیا اس وقت ایک پینڈیمک سے گزر رہی ہے. ہر ملک کرونا وائرس کی وبا سے لڑنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. اس موجودہ بجٹ میں مجھے کرونا وائرس کے حوالے سے, اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے کوئی ریلیف نظر نہیں آئی. یہ فیصلے کرتے ہیں سارے پاکستان کے لیے, پھر کہتے ہیں نہیں سندھ کی ذمہ دار مراد علی شاہ ہوں گے, پنجاب کے ذمہ دار بوزدار صاحب ہوں گے, بلوچستان کے جام کمال صاحب ہوں گے, کے پی کے محمود خان صاحب ہوں گے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے ان کی حکومتیں ہوں گی. ہماری ذمہ داری نہیں, ہم صرف فیصلہ کریں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. چلیں اسلام آباد کی بات کر لیں. آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کتنی تشویشناک سچویشن ہے. ہم لوگ پچھلے دنوں اسلام آباد گئے تھے, سائیں ناصر شاہ اور میں, جب مراد علی شاہ صاحب کو نیب نے ان حالات میں بلایا تھا تو وہاں صحافیوں سے ہماری بات ہوئی. صحافیوں نے بتایا کہ ایک ایک ہفتہ لگ رہا ہے, 10 دن لگ رہے ہیں سفارش کے بعد کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے کے رزلٹ میں. 10 دن 7 دن ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. تو آپ فیصلہ آپ پوری قوم کے لیے کر رہے ہو, جواب دے آپ نہ صوبوں کے لیے ہو, جواب دے نہ آپ کشمیر کے لیے ہو, جواب دے نہ آپ گلگت بلتستان کے لیے ہو. چلے اسلام آباد کی بات کر لیں کہ اسلام آباد کے اندر کیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ نے بڑھائی ہے, تیزی سے لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہسپتالوں میں جگہ ہے, کیا آپ نے اور آئسولیشن بیڈز, ایچ ڈی یو یونٹس, وینٹیلیٹرز ہسپتال میں لوگوں کو پرووائڈ کیے ہیں. جو ڈاکٹرز پمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسلام آباد کے باقی اسپتالوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو ایک مجھے بڑی تکلیف اس چیز سے ہوئی کہ عوام دشمن بجٹ تو یہ بناتے ہیں, نمبرز کا ہیر پھیر کرتے ہیں, لیکن ان مشکل حالات میں جب قوم کو آپ کو ریلیف دینے کی ضرورت تھی, چاہے وہ سوشل سیکٹر ہو یا ہیلتھ سیکٹر ہو, کوئی ریفارم اورینٹیڈ, کوئی ریلیف اورینٹیڈ ایجنڈا وفاقی حکومت کا نظر نہیں آتا. کوئی ایسی اسکیم نظر نہیں آتی جس کے تحت آپ صوبوں کو مزید ہیلتھ سیکٹر وائز مدد پرووائڈ کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ اپنے مسائل سے نمٹ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کو ہائی لائٹ کرنا تھا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز جو کہ کراچی سے پرٹین کرتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف آپ نے خود, عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت نے خود 2 جولائی 2019 کو صوبہ سندھ کے 3 ہسپتالوں کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں ہسپتال صوبائی حکومت کے پاس رہیں گے. کون سے 3 ہسپتال؟ این آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی, این آئی سی ایچ. ان تینوں ہسپتالوں کے لیے عدالتی فیصلے کے باوجود وفاقی حکومت ان ہسپتالوں کو چلانے کا کبھی ذمہ نہیں لیا, ایک پائی ان ہسپتالوں کے لیے کبھی خرچ نہیں کی. ہم تو ایکسپینڈ کرتے رہے نا کہ این آئی سی وی ڈی آپ نے دیکھ لیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, جے پی ایم سی, این آئی سی ایچ کی کیا سچویشن ہے, ایک پیسہ آپ نے نہیں رکھا. اب جب پینڈیمک سے سارا پاکستان نمٹ رہا ہے اور سندھ حکومت کس طریقے سے متحرک انداز سے کام کر رہی ہے, اور اس اسٹریٹجی کے اندر یہ تینوں اسپتال ہمارے لیے بڑے اہم ہیں.
तीनों अस्पताल में हजारों लोग आके ट्रीटमेंट करवाते हैं, और मैं माजी में आपको बताता रहा हूं कि सिर्फ कराची के या सूबा सिंध में बसने वाले नहीं, सारे पाकिस्तान से लोग आके इन अस्पतालों में इलाज कराते हैं, मुस्तफीद होते हैं। इन हालात में बजाय इसके कि आप क्लैरिटी दे कि हाँ यार सिंध हुकूमत ही चला रही है, हम फैसला कर चुके हैं, लेकिन नहीं, चूंकि आपका टारगेट है इंतशार क्रिएट करना, आपका टारगेट है कि बनी बनाई चीजों को खराब करना, आपने अब की बार बजट में पैसे डालने की एक वारदात की है। वैसे आपको कभी इन 3 अस्पतालों का ख्याल नहीं आया, ये अस्पताल कैसे चलेंगे कभी कोई ख्याल नहीं आया, क्या होगी कभी कोई ख्याल नहीं आया। इसीलिए वजीर आजम साहब, आपकी काबीना ने, ये मैं आपसे मुखातिब होकर कर रहा हूं वजीर आजम साहब, आपकी काबीना ने आपकी सरबराही में 2 जुलाई को ये फैसला किया, ये मानते हुए कि ये तीनों अस्पताल सूबाई सिंध की हुकूमत एहसन अंदाज से चला रही है, अच्छे अंदाज से चला रही है, लोगों को रिलीफ मिल रही है। आपने ये फैसला किया कि अस्पताल सूबाई हुकूमत के पास रहेंगे। अब 1 साल बाद आप फिर यू टर्न ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये कब तक आप इस तरह के यू टर्न लेते रहेंगे, वो यू टर्न जो कि आवाम को कंफ्यूजन देते हैं, आवाम को नुकसान होता है। तो मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि इन मुश्किल हालात में, मुझे पता है आप सिंध हुकूमत से खाइफ हैं, मुझे पता है तहरीक इंसाफ खुश नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से, जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से काम किया। आप हमारी मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन हालात में अगर आप इस तरह का मैसेज कन्वे करेंगे कि आप अस्पताल वापस लेने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं ना आवाम की खिदमत हो पाएगी, ना इन अस्पतालों की खिदमत हो पाएगी, और हेल्थ सेक्टर अनफॉर्चुनेटली बुरी तरीके से इससे मुतासर होगा। तो मैं समझता हूं नज़रसानी करने की ज़रूरत है वफाकी हुकूमत को इस फैसले के बारे में भी, और हेल्थ के ऊपर मैं समझता हूं प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। किस तरीके से वफाक तमाम सूबाई हुकूमतों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को हेल्थ सेक्टर में मजीद मुस्तहकम कर सकती है और मजबूत बना सकती है। बहुत शुक्रिया। क्या आप सूबे में तनख्वाहों में 10% या पेंशन में 10% इजाफे का इरादा रखते हैं, क्योंकि बरकत में तो नहीं। देखिए, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए,